الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 62. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا والذین، اور وہ لوگ ہادو جو یہودی، والنصارى اور عیسائی، والسابئی اور سابئی. من آمنہ جو ایمان لائے، باللہ اللہ کی ذات پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا جنہوں نے نیک عمل کیا، فلہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون نہ وہ غم زدہ ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے عہد، ورفعنا اور بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، طور کو، خذوا مضبوطی سے پکڑ لو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوہ مضبوطی سے، وَاذْکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچو. ثم پھر تولیتم روگردانی کی، من بعد ذلک اس کے بعد بھی، فلولا فضل اللہ علیکم اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو تم ہو جاتے خسارہ اٹھانے والوں میں سے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور بے شک تم نے جانا ان کو جو حد سے نکل گئے تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں. قلنا ہم نے کہا، لہم ان سے، کونوا ہو جو قردۃ بندر، خاسئین ذلیل. فجعلناها پھر ہم نے بنا دیا اس کو، نکالن عبرت، لما بین یدیہا ان کے لیے، اس کے لیے جو سامنے اس کے تھے، یعنی جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے، وما خلفہا اور جو اس پیچھے تھے اس کے، یعنی جو بعد میں آئے ان کے لیے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان کے تذبحوا تم ذبح کرو، بقرہ ایک گائے. قالوا تو وہ بولے، اتتخذنا ہدوا کیا تم بناتے ہو ہمارے ساتھ مذاق. قال حضرت موسیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. قالوا وہ بولے، ادعو لنا دعا کیجیے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کر دے، لنا ہمیں، ما ہیا کہ وہ گائے کیسی ہو. قال حضرت موسیٰ نے فرمایا، انہ یقول بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرہ کہ وہ گائے، لا فارض نہ بہت بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ بالکل بچی، عوان بین ذالک بینا بلکہ اس کے درمیان ہو. ففعلوا ما تؤمرون پس وہ کر گزرو، ما جس کا تؤمرون تمہیں حکم دیا ہے. قالوا پھر انہوں نے کہا، ادعو لنا دعا کیجیے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کر دے، لنا ہمیں، ما لونہا کہ اس گائے کا رنگ کیا ہو. قال حضرت موسیٰ نے فرمایا، انہ یقول بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرہ کہ وہ گائے، صفراء زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا گہرا ہو اس کا رنگ، تسر الناظرین خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو. قالوا پھر انہوں نے کہا، ادعو لنا دعا کیجیے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین بیان کر دے، لنا ہمیں، ما ہی کہ وہ گائے کیسی ہو. ان البقرہ کیونکہ جو گائے کا معاملہ ہے، تشابہ علینا مشتبہ ہو گیا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون تو ہم ضرور ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قال اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرہ کہ وہ گائے، لا ذلول نہ ہل جوتی ہوئی ہو، تثیر الارض نہ زمین کو جوتنے والی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی پانی پلاتی ہو کھیتی کو، یعنی کھیتیوں کو پانی دینے والی بھی نہ ہو، مسلمہ صحیح سالم ہو، لا شیۃ نہ عیب ہو، فیہا اس میں. قالوا اس بات کے بعد انہوں نے کہا، الآن اب جئت آپ لائے ہیں، بالحق کی صحیح بات. فذبحوها پھر گائے ذبح کیا انہوں نے، وما كادوا يفعلون اور وہ نہیں تھے نزدیک اس کے، یفعلون ایسا کرنے والے، یا نہیں تھا قریب کہ وہ ایسا کرتے. سلسلہ وہی واقعات کا چلا آ رہا ہے، اور رکوع کی ابتدائی آیت چھوڑ کے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ سے پھر وہی واقعات ہیں. درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک قانون کی وضاحت کی ہے، اور اس قانون کا حاصل یہ ہے کہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد سمجھنے کی وجہ سے بے جا مفاخرت میں مشغول تھے، اور کہتے تھے چونکہ ہمارے
بڑے اللہ کے مقبول تھے، اللہ کے نبی تھے، اس لیے ہم جو کچھ بھی کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ جو صاحبزادگی کا زعم تھا، یہی ان کے لیے سرکشی کا باعث بنا۔ یعنی نحن ابناء اللہ، یہ نعرہ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وحباءہ، اس کے محبوب ہیں، کہ ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، اللہ کے محبوب ہے۔ تو جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کو اور اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیا کرتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عذاب نہیں دے گا۔ اور اگر ہم اپنی غلطیوں کی بنا پر جہنم میں چلے بھی گئے تو لن تمسنا النار الا ایام معدودات، کہ گنتی کے چند دنوں کے لیے ہی جائیں گے، بس پھرا کر یا پھرا کر واپس آ جائیں گے۔ یہ گمان تھا ان کو۔ یہود ہونے پہ نازا تھے اور نصرانی اپنے نصرانی ہونے پر نازا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان واقعات کے ضمن میں وضاحت کے ساتھ اس بات کا اعلان کر دیا کہ خدا کے ہاں کسی فرقہ کی فرقہ ہونے کی حیثیت سے کوئی قدر نہیں، چاہے کوئی اپنے آپ کو مومن کہلوائے، مسلمان کہلوائے، اور چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی نصرانی ہو، چاہے کوئی صابی ہو، فرقہ ہونے کے طور پہ کوئی فرقہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے۔ اگر مسلمان کہلانے والے بد کردار ہیں اور ان کا ایمان صحیح نہیں تو مسلمان کہلوانا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 63 میں جو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ٹھیک ہے، یہ جو واقعہ نقل کیا گیا ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے ضمن پہلے ہوا ہے کہ 70 آدمی جو طور سے آئے تھے، انہوں نے آ کر اپنی قوم کے سامنے ذکر کیا کہ واقعی یہ کتاب تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ اگر کوئی حکم مشکل معلوم ہو تو اس کو بے شک چھوڑ دو۔ یہ درمیان میں انہوں نے تحریف کر دی، جس کے بعد وہ قوم اپنے فاسد مزاج کی وجہ سے شرارت پر اتر آئی کہ اب ان احکام کی پابندی ان کو خواہ مخواہ مشکل معلوم ہونے لگی۔ ویسے بھی تورات کے حکام میں بمقابلہ ہماری اس شریعت کی کچھ سختی تھی، اب انہوں نے اجتماعی طور پہ کہہ دیا کہ یہ کتاب تو بہت مشکل ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا یاد کیجئے جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھایا اور کہا ہم نے کہ پکڑو مضبوطی کے ساتھ اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی، یعنی مضبوط ہاتھوں سے اور مضبوط ارادے سے اس کتاب کو تھامو، ڈھیلے ڈھالے ارادے کے ساتھ اس کتاب پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ یاد رکھو باتوں کو جو ہم اس میں دی تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اس واقعے کے بعد تم نے پیٹھ پھیر لی، ٹھیک ہے، اس واقعے کے بعد تم نے کیا کر لی، ثم تولیتم بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم، تم نے پیٹھ پھیر لی، اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اتنی سرکشی کے باوجود پھر تمہیں مہلت دیتا ہے، ورنہ تمہارا یہ کردار اس قسم کا ہے کہ تمہیں فوراً تباہ کر دیا جائے اور اس دنیا کے اندر تمہاری باقی رہنے کا کوئی حق تمہیں حق ہی نہ ملے۔ یہ اس کا فضل ہے، رحمت ہے کہ اس نے تمہیں مہلت دی اور پھر سنبھلنے کا موقع دے دیا۔ اگر یہ فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جو اللہ نے فرمایا نا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، ہفتے کا دن، البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے بارے میں تجاوز کیا تم میں سے۔ اس میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے یہ واقعہ سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہوگا، انشاءاللہ وہاں بھی پڑھیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ قصہ ہے۔ ایک بستی تھی جس کو حاضرۃ البحر کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا، سمندر کے کنارے پر آباد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کا دن معظم تھا اور اس کی تعظیم اس طریقے سے تھی کہ یہ دن بالکل خالص عبادت کے لیے رکھا جائے، اس میں شکار وغیرہ یا دوسرے معاشی مشاغل اختیار نہ کیے جائیں۔ اور یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے، ان کی معاشیات کا تعلق زیادہ تر مچھلی پکڑنے کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا کہ ہفتے کے روز مچھلی کثرت کے ساتھ آتی کہ پانی کے اوپر تیرتی ہوئی اور اچھلتی ہوئی نظر آتی، ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں اس کی اتنی آمد نہیں ہوتی۔ اب یہ قوم ویسے ہی ہیلا جو تھی، یعنی انہیں ہیلا گڑنے کی عادت تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کے روز تو مچھلی ملتی ہے، آگے پیچھے اتنی نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کے لیے ان لوگوں نے مختلف قسم کے ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ ابتدان میں ہیلوں کے ساتھ شکار کیا کہ سمندر کے کنارے پر تالاب بنا لیے، گڑھے کھود لیے، ہفتے کے دن اس میں پانی چھوڑ دیتے، مچھلیاں ادھر آ جاتی تو ان کا منہ بند کر دیتے، تو مچھلی ادھر گھیرے میں آ جاتی، یا کوئی مچھلی پکڑتے اور اس کے دم میں رسی ڈال کے اس کو پانی میں چھوڑ دیتے، گویا شکار نہیں کیا۔ یا ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر اس کو کھینچ کر یہ اپنے کام میں لے آتے۔ اس طرح انہوں نے اپنے ضمیر کو گویا کہ مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ ہم اپنے مفاد کو بھی یعنی اپنے مفاد کو حاصل کر لیں
اور اللہ کے حکم کی بھی خلاف ورزی نہ ہو. یہ ہیلا چونکہ حکم شریعت کے لیے باطل ہے اور حکم شریعت کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ مقصد تو تھا کہ یکسو ہو کر اس دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہو. ٹھیک ہے، یہ حکم بھی تھا. اور دیگر مشاغل اختیار نہ کرے. انہوں نے اس طرح سے اپنے لیے مصروفیات پیدا کر لی. تو ابتدان میں کہتے تھے کہ یوں ہیلا کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ گناہ کے اوپر ضرورت بھی ہو گئی اور واضح طور پر شکار کرنے لگ گئے. تو اس بستی میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے. ایک تو شکار کرنے والے تھے، دوسرے وہ تھے جنہوں نے ابتدان میں ہی انہیں سمجھایا اور انہوں نے انکار کیا، پھر بعد میں انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی. جب یہ مانتے نہیں تھے تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں. ایک طبقہ وہ تھا جو آخر وقت تک ان کو سمجھانے کی کوشش میں لگا رہا، واعظ و نصیحت کرتا رہا، لیکن وہ باز نہ آئے. تو یہ جو شکار کرنے والے تھے ان کے متعلق قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ بندر کی شکل میں مسخ کر دیے گئے، قردۃ خاسئین. ٹھیک ہے، لیکن اور جو منع کرنے والے تھے ان کی نجات حاصل ہو گئی انہیں، اور جو خاموش تھے ان کے ذکر سے قرآن بھی خاموش ہے، ان کا انجام نہیں بیان کیا گیا. آگے ہے آیت نمبر 65. اسی میں دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ذلیل بندر ہو جاؤ، فجعلنا، ہم نے اس واقعے کو بنا دیا نکال عبرت، گناہوں سے روکنے والی چیز ان لوگوں کے لیے جو اس واقعے کے سامنے تھی، یعنی اس زمانے میں موجود تھے، اور ان لوگوں کے لیے جو اس واقعے کے پیچھے تھے، یعنی بعد میں آنے والے. اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہم نے اس کو معوذہ، نصیحت بنا دیا، واعظ النصیحت بنا دیا، جس سے ان کو نیکی کی طرف ترغیب ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف زیادہ رغبت رکھنے والے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہ جو واقعہ نقل کیا گیا ہے اس کا ابتدائی حصہ اگلے رکوع کے شروع میں آئے گا. یہ واقعہ 2 حصوں میں ہے. اس کا ابتدائی حصہ اگلے رکوع کی ابتدا میں ہے. قصہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، قاتل معلوم نہیں. جب اس قسم کا واقعہ پیش آ جائے، ایک آدمی قتل ہو گیا اور قاتل معلوم نہ ہو، تو ہمیشہ لوگ ایک دوسرے پر الزام دھرا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے متعلق شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے قتل کیا ہوگا. وہ کہے گا نہیں انہوں نے قتل کیا ہوگا. جس کے متعلق یہ شبہ کیا جائے گا کہ انہوں نے قتل کیا ہے، وہ لٹا کر بات دوسرے پہ ڈالیں گے کہ ہمیں کیا کہتے ہو سکتا ہے تم ہی نے قتل کیا ہو. تو ایک دوسرے پہ بات ڈالنا یہ معاملہ ہوگا، مجرم کا پتہ نہیں چلے گا. تو اس طرح کے معاملات ہو جائیں گے. قرآن کریم نے اگلے رکوع میں اسی کو بیان کیا ہوا، اس قتل تم نفسن فدارأتم فیہا، کہ اس نفس ایک نفس کو تم نے قتل کیا اور پھر تم اس نفس کے بارے میں ایک دوسرے پر بات ڈالنے لگے. تو اس موقع پر ممکن تھا کہ ان میں خانہ جنگی ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ قاتل کا سراغ لگا دیا جائے، ہمیں کوئی قاعدہ اور قانون ایسا بتا دیا جائے جس کے ذریعے سے ہمیں قاتل کی پہچان ہو جائے. تو کم از کم یہ قبائلی جنگ جو آپس میں ہونے والی ہے اور خانہ جنگی کے جو اندیشے پیدا ہو گئے ہیں یہ تو ٹل جائے. ایک دوسرے پر بدگمانی کی بنا پر جو افراتفری ہو گئی ہے اور ہر ایک دوسرے کا دشمن معلوم ہوتا ہے، ہر ایک دوسرے پر بدگمان معلوم ہوتا ہے، تو یہ واقعہ فتنہ کی صورت اختیار کر گیا. اور اس کے ازالے کے لیے ہمیں کوئی قاعدہ اور قانون بتا دیا جائے جس سے ہم پہچان لیں کہ قاتل فلاں ہے. جب مجرم متعین ہو جائے گا تو کم از کم باقی لوگوں کو ایک دوسرے سے بدگمانی نہیں رہے گی. اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ گائے لے کر ذبح کرو، اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول کو لگا دو، مقتول کی لاش کے ساتھ اس کو مس کر دو، تو وہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر اپنا قاتل بتا دے گا. حضرت موسیٰ کو اللہ کی طرف سے یہ تلقین ہوئی. باقی اس میں کیا مصلحت تھی، ایسا کیوں ہوا، اور قتیل یعنی مقتول کے لیے یہی اس کے جسم پر گائے کا گوشت مس کرنے سے کیسے وہ بتا دے گا اپنے قاتل کا. اس کے متعلق یہ سمجھ لیں، ایک کی بات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اس لیے منظور تھا کہ ان کے ہاں گائے کا احترام تھا اور وہ نکل جائے گائے کا احترام. اس طرح سے ان کے اندر سے شرک کے جذبات ہیں، بچڑے کی پوجا وغیرہ کرنا اور فرعونیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک گائے کی عظمت ان کے دل میں تھی، یہ تھا کہ وہ ختم ہو جائے. یا جو بھی حکمت اللہ کے علم میں تھی اس حکمت کے تحت یہ حکم دیا گیا. حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم قوم کے سامنے پیش کر دیا. اب وہ قوم اگر تو رسول پر صحیح طریقے پر ایمان رکھتی اور اللہ کے رسول کی عظمت ان کے دل میں ہوتی تو بلا کسی چو چرا کے اس کو تسلیم کرتی، اسی وقت ایک گائے لیتے ذبح کر لیتے، جس سے یعنی جس طرح سے ہمیں حکم ہے کہ قربانی ہم عید الفطر میں کرتے ہیں، ہم بلا کسی چو چرا کے. انہیں بھی چاہیے تھا ایسے کرتے، مگر انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیے. پہلے بولا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے، کیونکہ انہوں نے اس میں یہ اپنی عقل کے مطابق سمجھا کہ یہ کوئی مذاق کی بات ہے. ان کا یعنی
ان کے دل میں یہ بات تھی. ایک تو ان کے دل میں عظمت رسول نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت نہیں تھی. ان کے اندر شبہات بھی تھے، انہوں نے اس بات سے بھی شبہات نکالے. ہیلے کرنا ان لوگوں کی فطرت تھی. حضرت موسیٰ نے جب اس قوم کو سمجھایا اور کہ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پوچھتے ہیں کہ ہمیں قاتل بتائیں اور آپ کہتے گائے ذبح کرو. یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ یہ کوئی جوڑ کی بات نہیں ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ گائے ذبح کرو، پھر اس کا گوشت جو ہے وہ مکہ تیل کے جسم کے ساتھ لگاؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ میں رہتا ہوں کہ میں اللہ کی کسی بات کو مذاق بنا کے پیش کروں، کیونکہ جاہلوں کا طریقہ ہے. جب حضرت موسیٰ نے یہ تو واضح کر دیا کہ واقعی حکم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن پھر وہی بد اعتمادی، وہ کہتے کہ قاتل کی تحقیق کے لیے ہوگا جو جو مطلب گائے ذبح کرنی ہے، آخر وہ گائے بھی خاص قسم کی ہوگی. سارے کے سارے قصے جو تھے نا ان کے بد اعتمادی پر پیدا ہوئے. ورنہ جس وقت ان کو پتہ چل گیا کہ واقعی اللہ کی طرف سے حکم ہے تو وہی بات ہے کہ گائے لیتے ذبح کر لیتے. اب وہ اس جستجو میں پڑ گئے، وہی شکی مزاج، فہمی مزاج کہ جی گائے کیسی ہوگی جس کے ذبح کرنے کے لیے قاتل کی تحقیق ہو جائے. تو سوال کر دیا گیا کہ پھر انہوں نے سوال کیا وہ گائے کیسی ہو ہمیں بتاؤ. اب یہ سوالات جو کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے سوالات کے نتیجے میں ان پر زیادہ پابندیاں لگ رہی ہیں. پھر اس کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں بھی اللہ کا حکم ادا نہیں ہوگا. تو یہ مختلف طرح کے سوال پوچھتے رہے. اگر وہ سوال نہ کرتے تو لا فارض ولا بکر کی بھی صراحت نہ کی جاتی کہ بڑی عمر کی گائے نہ اگر لے لیتے نا تو وہ بھی ٹھیک تھا. لیکن جب سوال کیا تو حکم ہوا بڑی عمر کی بنا اور چھوٹی عمر کی بنا. پھر انہوں نے مزید اس پر اکتفا نہیں کیا، پھر سوال کیا تو بھی پھر کہہ دیا گیا کہ پیلے رنگ کی ہو. اگر نہ سوال کرتے تو نہ کہا جاتا. تو یہ دوسری قید بھی بڑھا دی گئی. آگے تیسرا سوال، اس کے جواب میں کہہ دیا کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو، کسی قسم میں لگائی نہ گئی ہو، ہل نہ جوتی ہو، نہ پانی کھینچتی ہو، اس قسم کی گائے ہو. تو دیکھیں پابندیاں در پابندیاں لگتی گئی. آخر اس قسم کی گائے کو تلاش کرنا، محنت و مشقت کے ساتھ تلاش کرنا بہت زیادہ سرمایہ خرچ ہونا تھا. اور ان کا پھر ہوا، انہوں نے اس کو تلاش بھی کیا اور پھر تلاش کر کے ذبح کیا. اور ذبح کرنے کے بعد قاتل کے جب جسم کے ساتھ، مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا تو مقتول کھڑا زندہ ہوا. اس نے خود بتایا کہ میرا قاتل کون ہے. تو اس میں بھی گویا ایک طرح سے انہوں نے جب کہا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، تو اس لیے بھی ان کے اوپر رحم کیا گیا. آگے دیکھیے وَإِذْ اور جب تم نے قتل کیا نفسن ایک جان کو فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر تم جھگڑنے لگے اس کے بارے میں. اللہ اور اللہ مخرج ما کنتم تکتمون اللہ نکالنے والا ہے جو تم تھے چھپاتے. قلنا ہم نے کہا اضربوہ ببعضها ہم نے کہا تم مارو اس کو اس کے حصے سے. کذالک اسی طرح یحیی اللہ الموتى اللہ زندہ کرتا ہے مردہ کو. یریکم آیاتی ہی دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو. ثم قست قلوبکم پھر سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالک اس معاملے میں ایسے فہیہ کل ہجارہ گویا پتھر ہیں اور اشد قسوہ یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. اس لیے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ پتھروں میں بعض وہ ہیں لما يتفجر منه الانہار ایسے پتھر لما جن سے يتفجر بہ پڑتی ہیں منه ان سے الانہار نہریں. وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان میں سے وہ بھی ہیں لما يشقق جو پھٹ جاتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور اس سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور پتھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اللہ غافل نہیں ہے عما تعملون تمہارے عملوں سے. آفتطمعون پھر کیا تم توقع رکھتے ہو اس بات کی یؤمنوا لکم کہ وہ ایمان لائیں گے لکم تمہارے لیے. وقد کان فریق منہم اور بے شک تھا ایک گروہ منہم ان میں سے یسمعون جو سنتے تھے کلام اللہ اللہ کے کلام کو ثم یحرفونہ پھر اس کو بدل ڈالتے تھے من بعد ما عقلوہ سمجھ لینے کی بات وہم یعلمون اور وہ نہیں جانتے تھے. اذا لقوا الذین آمنوا اور جب ملتے ہیں ان سے جو آمنوا ایمان لائے قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. واذا خلا اور جب اکیلے ہوتے ہیں بعضهم الی بعض بعض ان کی طرف بعض کی
قالو کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بتاتے ہو ان کو بما فتح اللہ جو کچھ کھولا ہے اللہ نے علیکم تم پر لیحاجوکم بہ عند ربکم تاکہ وہ حجت کریں تم سے اس کے ساتھ جو پاس ہے تمہارے رب کے افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے اولا یعلمون کیا نہیں وہ جانتے کہ ان اللہ یعلم اللہ تو جانتا ہے ما یسرون جو وہ چیزیں چھپاتے ہیں وما یعلنون جو وہ ظاہر کرتے ہیں ومنہم امیون بعض ان میں ان پڑھ ہیں لا یعلمون جو نہیں جانتے الکتاب بکتاب کو الا مانیہ مگر اپنی خواہشات کے مطابق وانہم الا یظنون اور نہیں ہے وہ مگر گمان ہی کرنے والے فویل للذین یکتبون اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب کو بیدیہم اپنے ہاتھوں سے ثم یقولون پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے لیشتروا به ثمنا قلیلا تاکہ وہ خریدیں بدلے اس بات کی دنیا کا تھوڑا مال فویل لهم مما كتبت ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے وویل لهم مما یکتبون اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں وقالوا وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار نہیں چھوئے گی ہمیں آگ الا ایام معدودہ مگر گنتی کے دن قل فرما دیجیے اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے اللہ سے وعدہ لے لیا فلن یخلف اللہ وعدہ اگر وعدہ لیا تو اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتے ام تقولون کیا تم کہتے ہیں اللہ پر ایسی بات ما لا تعلمون جو تمہیں خود بھی نہیں معلوم بلا کیوں نہیں من کسب جس نے کمایا سیئۃ برائی کو احاطت به خطیئته تو گھیر لے گی اس کو اس کی برائی فاولئک اصحاب النار یہ لوگ دوزخ والے ہیں فیہا خالدون ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیے اولئک اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون ہمیشہ جنت میں رہیں گے رکوع کی ابتدا آیت اس واقعے کا ابتدائی حصہ ہے جس کا ذکر آپ کے سامنے پچھلے رکوع کی آخری آیت میں گزرا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو جو گائے ذبح کرنے کے لیے کہا تو یہ کہنے لگی کیا وجہ تھی اس واقعے کی طرف اشارہ اس ابتدائی آیت میں کیا ہے تو یہ کہنے کی کیا وجہ تھی اس کا ذکر ابتدائی آیت میں کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسرائیلیوں میں قتل ہو گیا قاتل کا پتہ نہیں تھا اور جس وقت قاتل کا پتہ نہیں تھا تو لوگ ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگاتے بدگمانیاں کرتے ہر کوئی دوسرے پہ بات ڈالتا فلاں نے قتل کیا وہ کہتا نہیں فلاں نے کیا اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے اندیشہ تھا کہ آپس میں بدگمانیوں کی وجہ سے خانہ جنگی ہو جائے تو اس کو روکنے کے لیے اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ نے درخواست کی اور اللہ رب العزت نے ذریعہ بتایا اس سے نکلنے کا تو ان کو جس وقت حکم دیا گیا کہ اس حکم کے مقابلے میں انہوں نے جو حیل اور حجت اور مختلف قسم کی بہانہ بازی کی وہ بھی آپ کے سامنے پچھلے آیات میں پہلے آ چکی لیکن کرا کے انہوں نے گائے ذبح کر لی جب گائے ذبح کر لی تو اسی تدبیر کے ساتھ ایک ٹکڑے کو جس وقت قتیل کے ساتھ لگایا گیا تو وہ قتیل زندہ ہو گیا زندہ ہو کر اس نے اپنے قاتل کا بتا دیا تو معلوم ہوا وہ قاتل اس قتیل کا بھتیجا تھا اس قتیل کی لڑکی سے اس نے نسبت کا مطالبہ کیا اس کی شادی مجھ سے کرا دو اس نے انکار کر دیا تو اس انکار کی وجہ سے اس نے اس کو قتل کر دیا اس لیے حدیث شریف میں یہ روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو تلقین کرتے ہوئے کہ عورتوں کے فتنوں سے ہمیشہ بچ کے رہا کرو بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو فتنہ پیش آیا وہ عورت کے سبب سے ہی تھا یہی نکاح کی باتیں اور عورتیں حاصل کرنا آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے معاملات ہیں خانہ جنگی کی کیفیت ہو جاتی ہے بہرحال فرمایا گیا کہ اسرائیلیوں کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کو دیکھنے کے بعد اور اللہ کی قدرت کے جو نمونے ہیں وہ دکھائے گئے انہیں تو اللہ کے مطیع ہو جاتے اللہ رب العزت کے فرما بردار ہو جاتے ان سب معاملات کو دیکھ کر ایسے واقعات دیکھنے کے بعد انسان کے قلب میں ویسے ہی رقت پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان ڈرتا ہے رقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے انسان اللہ سے ڈرے اور قساوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معصیت کا ارتکاب کرے اور دل کے اندر کوئی ندامت اور پریشانی نہ رہے تو ان کے دل کیا ہو گئے تھے ان میں مزید قساوت آ گئی تھی آیت نمبر 74 سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلیوں کے دل کی بہت قساوت پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے کیونکہ پتھر میں جتنی بھی سختی ہو جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا وہ سختی اس مقصد کے منافی نہیں ہے باوجود اس سختی کے پھر بھی اس میں سے چشمے پھوٹتے ہیں نہریں نکلتی ہیں بعض پتھر پھٹتے ہیں تو اس سے پانی رستا ہے قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے پہاڑوں میں آپ جائیں تو یہ واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں کس طرح سے پتھروں سے چشمے پھوٹتے ہیں کس طرح سے ان سے پانی نکلتا ہے باوجود اس بات کے کہ انتہائی سخت ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ مقصد اس سے حاصل ہوتا ہے ان میں اللہ کا پیدا کیا ہوا اس قسم کا تاثر ہوتا ہے کہ وہ پانی کو جذب کرتے ہیں پھر اس کو ٹپکاتے ہیں بعض پتھر اللہ کی ہیبت کی وجہ سے بلندی سے پستی کی طرف گر جاتے ہیں
جیسا کہ اسرائیلیوں کے سامنے کوہ طور کا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کی تجلی ہوئی تو اللہ کی اس تجلی سے متاثر ہو کے وہ پتھر بھی خاصت کار ہو گیا، لیکن یہ لوگ ان کے سامنے کیسے ہی واقعہ ظاہر ہو جائیں یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، بالکل متاثر نہیں ہوتے۔ ان کے دل کی قساوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عدم تاثر کا شکوہ کیا، اتنے واقعات دیکھنے کے بعد بھی وہ متاثر نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 75 میں آیا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، یہ آیت مسلمانوں کو، اہل ایمان کو کچھ تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی جو بہت زیادہ فکر کرتے تھے کہ یہودی مانتے کیوں نہیں، ہر وقت ان کی فکر لگی رہتی تھی کس طرح یہ مان جائے۔ جب تک یہ امید لگی رہی اور فکر لگی رہے تو آپ جانتے ہیں کہ قلب کے اندر پریشانی ہوتی ہے، انہیں پریشانی سے آزاد کیا گیا اور اہل ایمان کو کسی درجے تسلی دی گئی کہ اگر یہ سمجھتے نہیں اور مانتے نہیں تو تم نہیں فکر کرو، زیادہ ان کے پیچھے مت پڑو۔ اس قسم کی یہ چلاک لوگ ہیں، اللہ کی بات براہ راست سن کر بھی اس میں گڑبڑ کر دی، اور تم امید رکھتے ہو تمہاری باتوں کا یقین کریں گے، یہ ایمان کے لغوی معنی ہے، حالانکہ لغوی معنی مطلب یقین کریں گے، حالانکہ ان میں ایک فریق سنتا ہے اللہ کے کلام کو اور پھر اس کو بگاڑ دیتا ہے، پھر اس کو بدل دیتا ہے، اس کے صحیح مفہوم میں تحریف کر دیتا ہے اس کو سمجھ لینے کے باوجود، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے کلام ہے، واللہ کے کلام کو بدلنا بگاڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ صاحب علم ہونے کے باوجود اس قسم کی حرکت کرتے ہیں، تو جس جماعت کے اہل علم اس قسم کے ہوں، جان بوجھ کر اللہ کی باتوں کو بگاڑتے ہیں، ان کے متعلق آپ کیسے توقع رکھیں گے کہ وہ اپنے مفاد کو ختم کر کے اپنی خواہشات کے خلاف تمہاری بات مان لیں گے؟ یہ ایسے لوگ نہیں ہیں، یعنی یہ صاحب علم لوگوں کا یہ حال ہے کہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کی بات ہے، لیکن پھر بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کی باتوں کے ساتھ صاحب علم لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ تمہاری باتوں کی ان کے نزدیک کیا اہمیت ہو جائے گی جب اہل علم ایسے، اس لیے ان سے امید نہ رکھو، یہ ہوشیار اور چلاک لوگ ہیں، تمہارے قابو میں آ جائیں ایسا نہیں ہے، ہوشیار ہیں۔ آیت نمبر 76 میں پھر ان کے فریب کار ایسے ہیں کہ جب مومنوں کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، جب ان کا باز کی طرف خلوت میں چلا جاتا ہے، یعنی جب وہ منافقت کے طور پہ آ کر اہل علم میں ایمان کا اظہار کرتے تو بس اوقات اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے بعض باتیں جو تورات میں آئی ہوتی ہیں، جو سرور کائنات کی صداقت پر دلیل بنتی ہے، وہ بھی پیش کرتے ہیں، اہل ایمان کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہاں بھئی تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، تورات میں بھی یوں ہے، اس قسم کی باتیں کرتے تاکہ اہل ایمان کو یقین آ جائے واقعی یہ مخلص مومن ہو گئے۔ یہود جو اپنے کسی مقصد کے تحت مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوتے، ظاہر کرتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو بعض باتیں آ کر ذکر بھی کر دیتے کہ تورات میں واقعی یوں آیا ہے، قرآن نے بات ٹھیک کہی ہے، تورات میں واقعی علامت موجود ہے، تو جس سے معلوم ہو جاتا تھا کہ محمد رسول اللہ سچے رسول ہیں، اس لیے تو ہم نے ان کو مان لیا، یہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے تاکہ اہل ایمان کو یقین آ جائے۔ لیکن جب خلوت میں تنہائی میں چلے جاتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ تم وہاں جا کے وہ باتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کھولی ہیں، یعنی ہماری تورات میں آئی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ایک دوسرے کو ڈانٹتے اس لیے تھے کہ اللہ کے نزدیک تمہیں وہ جھوٹا ثابت کر دیں گے، کل کو کوئی بحث ہوئی، مناظرہ ہوا، ان کے ساتھ کوئی جھگڑے کی نوبت آئی تو ان اللہ وہ تمہیں کاذب یعنی جھوٹا شمار کر دیں گے، ان باتوں کے ذریعے سے جو تم انہیں بتائے ہو، وہ کہیں گے تمہاری اپنی کتاب میں تمہیں نے تو بتایا تھا، اور قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے وہ الزام قائم کریں گے کہ اللہ دیکھیں یہ سچے رسول کو جانتے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس کی نشانیاں پڑھی اور انہوں نے اس کو بیان بھی کیا ہمارے سامنے، لیکن انہوں نے اب دیکھو انہوں نے دنیا میں نہیں مانا۔ تو ان ربکم کے معنی ہوئے دنیا کے اندر بھی معاملات اس طرح کے پیش آ سکتے ہیں، آخرت میں بھی، یعنی آخر ایک دوسرے کو کہتے تھے ایسے مت کرو، اپنی تو رات کی باتیں مت جا کے انہیں بتاؤ، دنیا میں بھی وہ تمہیں رسوا کر سکتے ہیں، آخرت میں بھی انہوں نے کہنا ہے تمہاری کتاب میں تم پھر کیوں نہیں مانتے، دنیا میں کبھی بحث و مناظرہ پیش آ گیا تو بھی وہ تمہیں جھوٹا کر دیں گے، تم یہ بے عقلی کیوں کرتے ہو، اپنے گھر کی باتیں جا کے دوسروں کو کیوں بتاتے ہو، دوسرے وقت بھی وہ پھر الزام دیں گے، اس طرح سے یہودی ملامت کرتے ہیں ان دوسروں کو جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں یا مسلمانوں کی مجلس میں جا کے بعض باتیں ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا فریب اور یہ ساری کی ساری چال بازی کتمان حق ان لفظوں سے نمایاں ہوا، تو ان کا بعض کو کہتا کیا بیان کرتے ہو تم ان مسلمانوں کے سامنے، وہ بات جو اللہ نے تم پر کھول دی، یعنی جس کا ذکر تمہاری کتاب تورات میں کیوں کرتے ہو، حاجوکم، اس کا نتیجہ یہ ہوگا وہ لوگ تم پر غالب آ جائیں گے، یعنی مسلمان تم پہ غالب آ جائیں گے، انہی باتوں کے ذریعے سے اللہ کے سامنے بھی، یعنی دنیا میں بھی تمہیں اللہ کے نزدیک کو جھوٹا ثابت کر دیں گے، اللہ کے سامنے قیامت کے دن بھی جھگڑے میں وہ تمہارے پر غالب آ جائیں گے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، گھر کی باتیں دوسروں کو جا کے بتاتے ہو، اب یوں ایک دوسرے کو ملامت کرنا، یہ سب ان کی فریب کاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اہل علم کے ایسے احوال ہیں، پھر تم ان سے امید رکھتے ہو تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنی شہوات چھوڑ دیں گے،
اپنے مفاد کو چھوڑ کے سیدھے راستے پر آ جائیں گے، یہ امید نہ رکھو، اس لیے ان کے پیچھے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یعنی یہ تو تھی ان کی باتیں جو ان میں کیا ہیں، اہل علم، لیکن جو ان میں ان پڑھ ہیں، کچھ لوگ ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ سوائے خواہشات کی کتاب کو نہیں جانتے، یعنی ان کے سامنے صرف اپنی خواہشات ہیں، ان خواہشات میں یہ بات بھی داخل ہے، وہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم تورات کے حامل ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اس لیے آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہی نہیں، ہم بخشے بخشائیں، اور اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو تھوڑے ہی دنوں کے لیے جائیں گے، دوبارہ ہمارے بڑوں کی سفارش کے بعد ہم نکل آئیں گے۔ بس اس قسم کی خواہشات انہوں نے اپنے دل میں پکا رکھی تھی، اللہ کے واقعہ کام کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا فویل، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ حکم شرعی لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، آیا نا، فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، یعنی اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق جو اللہ کی جانب سے ہے کتاب میں، وہ جھوٹی لکھتے ہیں، کیا مطلب، مسئلہ خود بنا لیتے ہیں اور پھر لکھ کر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے تاکہ حاصل کریں اس کے ذریعے ثمن کلیم، بس خرابی ان کے لیے اس بات کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور خرابی ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے کمائی، یہ دوہری خرابی ہوئی، ایک تو غلط لکھ کر شریعت کی طرف منسوخ کرنا ایک خرابی، پھر اس سے دنیاوی فائدہ حاصل کرنا دوسری خرابی۔ فرمایا ایک پھر یہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایام معدودات، ٹھیک ہے، کہ ہمیں جو ہے نا آیت نمبر 80 میں کہ ان کی خواہشات میں ایک خواہش ذکر کی گئی ہے لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے دن، ان چند گنتی کے دنوں سے کیا مراد ہے، مفسرین کے ہاں مراد ہے کہ یہ یہودی کہتے تھے کہ ہمیں صرف 40 دن تک جہنم کی آگ چھوئے گی، جتنے دن انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اور بعض کہتے ہیں کہ جتنے سال کسی یہودی کی زندگی دنیا میں بسر ہوئی اتنے ہی سال وہ جہنم میں رہے گا، مفسرین کہتے ہیں ان کی یہ مراد تھی کہ لن تمسنا النار سے مراد یہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر کچھ دن، تو فرمایا گیا کہ آگ نہیں چھوئے گی کچھ دن، ہاں نہیں چھوئے گی کچھ دن، لیکن اسے جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس کا مصداق مسلمان ہو سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین اگر ہوں تو رات خاتم الکتاب ہو، قیامت تک کے لیے دین موسوی باقی ہو، تو رات کی اتباع کرتے ہو، اگر تو تم میں یہ چیزیں ہوں تو ہاں پھر تم صرف گناہوں کی سزا پا کے پھر جہنم میں سے نکل کے جنت میں چلے جاؤ گے، پھر تو ایسا ہوگا۔ تو فرمایا گیا ورنہ جو ہے ایسا نہیں ہے، فلن اتخذتم من اللہ عہدا، کیا تم اللہ پہ سے وعدہ کیا ہے، تم نے اللہ سے وعدہ لی ہے، اگر ایسا ہے تو اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن تم جان بوجھ کے اللہ پر ایسی بات مانتے ہو جو تم خود نہیں جانتے۔ تو یہ فرمایا کرتے، یہ کیا کرتے تھے وہ باتیں تمسنا النار الا ایاما معدودا، تو یہاں یہ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں ہماری یہ خواہش نہیں بلکہ واقعہ اس کی کیا وجہ ہے، ہم دلیل صحیح کے ساتھ جانتے ہیں، میں اور آپ جانتے ہیں کیا کہ سرور کائنات خاتم الانبیاء ہے، قرآن خاتم الکتاب ہے، جس وقت یہ دنیا آباد ہے اس وقت تک آپ پر ایمان لانا ضروری ہے، جو شخص نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کو مانے گا وہ مومن ہے، وہ مومن دائمی جہنمی نہیں، اسے آگ نہیں چھوئے گی، تو اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے ضروری ہے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایام و معدودات ہو، بس ہمیں کچھ دن کی آگ چھوئے، تو اس کے لیے ضروری ہے آقا پر ایمان لانا، بدعمالیوں سے بچنا، ٹھیک ہے، اور اگر دائمی جہنمی نہیں بننا۔ اسی لیے میرا اور آپ کا مسلمانوں کا ہمارا یہ عقیدہ اپنے متعلق یہی ہے، یہود بھی اپنے متعلق یہی کہتے ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے ہی لیکن یہود بھی اپنے متعلق یہی کہتے ہیں کہ اپنے دین کو وہ باقی رکھتے ہیں، موسیٰ کو وہ سمجھتے ہیں، موسیٰ کو کہ وہ آخری نبی ہیں، اپنے متعلق ان کا یہ خیال ہے ہم آخری جو ہے وہ منمت ہے، تو ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا کہ بلا کیوں نہیں، من کا سب سیئت وحاطت بھی خطیئتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہی قانون بیان کیا کہ کیوں نہیں جاؤ گے تم جہنم میں ہمیشہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تو یہ قاعدہ ہے کہ جو کوئی برا کام کرے پھر وہ برا اس کا احاطہ کر لے، احاطے کا مطلب یہ اس کے دل میں برائی ہی برائی آ گئی، ایمان بھی باقی نہیں، اگر کل میں ایمان باقی ہو تو برائی نہیں احاطہ کرتی، تو جو شخص برا کام کرے اور برائی اس کا احاطہ کر لے تو اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ضابطہ تم پر صادق آتا ہے کن پر، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، یہ جنت میں ہم فیہا خالدون ہمیشہ رہیں گے۔
اور اس جب اخذنا ہم نے لیا میثاق کا عہد بنی اسرائیل سے، کیا لا تعبدون تم عبادت نہ کرنا الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وذی القربى رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، والیتامى یتیموں سے حسن سلوک کرنا، والمساکین محتاجوں سے حسن سلوک کرنا، وقولوا اور کہنا للناس لوگوں سے حسنا اچھی بات، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرنا، وآتوا زکات ادا کرنا، تم تولیتم پھر تم نے روگردانی کی، الا قلیلا منکم مگر تم میں سے بہت کم نے نہیں کی، وانتم معرضون اور تم منہ پھیرنے والے تھے، اور اس جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے عہد، لا تسفکون دماءکم کہ تم مت بہانا خون اپنے، ولا تخرجون انفسکم مت نکالنا اپنے ہی لوگوں کو من دیارکم ان کے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے قرار بھی کیا، وانتم تشہدون اور تم گواہ تھے، ثم انتم پھر تم ہؤلاء وہی ہو تقتلون انفسکم جنہوں نے اپنے لوگوں کو قتل کیا، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور تم نکالتے ہو اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان تم مدد پہنچاتے ہو خلاف ان کے گناہ سے اور زیادتی سے، وَإِن مسارا اگر اپنے ہی لوگ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئے تو فادوہم تو ان کی جان بھی چھڑوا دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ اور جبکہ تم پر یہ بھی تو حرام تھا اخراجہم انہیں گھروں سے نکالنا، افتؤمنون ببعض الکتاب کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض اور بعض کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک پھر کیا بدلہ ہوگا اس کا جو کرے اس طرح کا کام تم میں سے، الا مگر بدلہ کیا ہے، خزي فی الحیات دنیا کی زندگی میں ذلت، ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب اس سخت عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے، وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ غافل نہیں تمہارے کاموں سے جو تم کرتے ہو، اولئک الذین یہ وہی لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا بالآخرۃ آخرت کی زندگی کو بیچ کر، فلا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا عنہم العذاب ان پر سے عذاب، ولا هم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے۔ سلسلہ واقعات وہی ہے جو اسرائیلیوں کے متعلق چلا آ رہا ہے۔ پہلی آیت کا مفہوم واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کو یاد دہانی کرواتے ہیں کہ تم سے ان باتوں کا پختہ عہد لیا گیا اور آج ماننے کے باوجود تورات میں یہ احکام دیے گئے، تورات پر عمل کرنے کا تم نے وعدہ کیا، ان احکام کو قبول کیا، ان پر ایمان لائے، اس کے باوجود آج ان کی خلاف ورزی کر رہے ہو تو تمہارا تقدس کیا ہوا؟ کتاب کے متعلق ایمان کا دعویٰ ہے، اتنے واضح واضح احکام اللہ نے تمہیں دیے جن کا تم نے قرار بھی کیا، ان کو مانا بھی، ان پر عمل کا وعدہ کی بھی کیا، لیکن پھر بھی ان کو توڑتے ہو۔ تو پہلی بات اس میں یہ ذکر کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسری بات والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کی عبادت کے بعد والدین کا ساتھ حسن سلوک کرنا قرآن کریم کی کئی آیات میں آیا ہے، جس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا حق انسان کے والدین کو اس پر ہے۔ لیکن والدین کا جب ذکر کیا تو لفظ احسان کے ساتھ ذکر کیا، ٹھیک ہے، کہ ان کے ساتھ برتاؤ اچھا کرو، ان کو عبادت والے فعل کے ساتھ ذکر نہیں کیا کہ والدین کی بھی عبادت کرو، نہیں نہیں نہیں، بلکہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے ایسا شخص جس کا آپ پر اللہ کی بات سب سے بڑا احسان ہے اور سب سے بڑے اس کے حقوق آپ کے ذمے ہیں، جب اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی تو دوسروں کے متعلق کیا خیال ہے، ان کی عبادت کیسے جائز ہوگی؟ کسی کے آگے جھک جانا، سجدے کرنا یہ جائز نہیں ہے، فقط اللہ کی ذات کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ حقوق انسان کے ذمہ والدین کے ہیں، لیکن توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جس میں والدین کو بھی شریک نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں والدین اگر توحید کے عقیدے کے خلاف کوئی بات کہہ دے تو قرآن میں ہے ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ سورہ لقمان میں ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا تو ان کی اطاعت نہ کرو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بس رہو۔ تیسرا حکم آیا دل قربا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یتیموں کے ساتھ چاہے وہ یتیم رشتہ داروں میں سے ہو چاہے وہ یتیم رشتہ داروں میں سے نہ ہو، اسی طرح مسکینوں کے ساتھ چاہے وہ مسکین رشتہ داروں میں سے ہو چاہے رشتہ داروں میں سے نہ ہو، ان سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اچھا برتاؤ یہی ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کی سرپرستی کرو، ان کو نفع کی بات بتاؤ، نقصان سے بچانے کی کوشش کرو، بھوکے ہیں تو کھانا کھلاؤ، بے لباس ہیں تو کپڑا پہناؤ، جیسی ان کی ضروریات ہو اس کا خیال رکھو۔ وقولوا للناس حسنا، عام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ بھی حکم آیا کہ بات جب بھی کرو اچھے انداز سے کرو، تمہاری زبان اچھی ہونی چاہیے، اور یہ زبان ایک ایسی چیز ہے اگر یہی قولوا للناس حسنا اچھی طرح سے اختیار کر لیا جائے نا انسان بات کرنا، تو انسان کی دوستیوں کا دائرہ بہت وسیع ہو۔ اسی زبان کو اگر غلط استعمال کیا جائے تو دوستوں کے مقابلے میں دشمنوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔
آپ جانتی ہیں کہ دنیا کے اندر راحت دوستوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، پریشانیاں دشمنوں کے ہاتھوں آیا کرتی ہیں۔ اسی دوستی اور دشمنی کے حلقے میں سب سے زیادہ مؤثر کردار زبان کا ہے۔ کسی سے میٹھا بول دو گے تو اس کا دل آپ کی طرف کھینچا چلا جائے گا، اور باتوں سے متاثر ہو کر وہ کم از کم آپ کا دشمن تو نہیں بنے گا، دوست رہے گا۔ تو اگر کسی کے ساتھ ترش رویے دل آزاری سے پیش آؤ گے تو آپ کی زبان نے آپ کو دشمنی سے دوچار کیا۔ تو اپنے جذبات کے خلاف کریں اور قول للناس حسنا، لوگوں سے ہمیشہ اچھے سے بات کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں سمت ولیتم من بعد ذلک، یعنی یہ حکم فرمایا ایک جگہ کہ یہ واضح مساق ہم نے تم سے لیے لیکن تم نے منہ پھیر دیا۔ یہ پیچھے بات گزری نا، الا قلیلا منہم، مگر بہت کم لوگوں نے، بہت کم تھے جنہوں نے نہیں پھیرا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک انصاف ہے کہ عین ایسے موقع پر جب اپنے فریق مخالف کے اوپر تنقید کرنی ہو تو بھی انسان انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے۔ یہ بھی یہی اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے یہاں فرمایا ان میں اچھے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، اچھوں کو اچھا کہو، بروں کو برا کہو۔ اس لیے اللہ نے واضح فرمایا کام پر عمل کیا، مگر نہیں کیا، مگر بہت کم نے کیا بھی۔ وانتم مورزون، اور تم تو عادت ہی تمہاری اعراض کرنا ہے، بات کو نہ ماننا ہے، اور تم نے بات کو نہیں مانا۔ آگے اللہ نے فرمایا دوسرے میثاق کا ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ۔ یہود سے اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کی جان کی رعایت کرنی، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، یہودی کو قتل نہ کرے، ایک یہودی دوسرے یہودی کے ساتھ اچھا برتاؤ ایسا نہ ہو کہ نہ کرے، اور اگر ایسا کیا تو اس کے نتیجے میں ہوگا دوسرا یہودی تنگ آ کر اپنا علاقہ چھوڑ جانے پہ مجبور ہو جائے گا، تمہارا پڑوسی تم سے تنگ ہو کر علاقہ چھوڑ جائے گا تو یہ تمہارے لیے دوست نہیں ہے۔ تو اور یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات کہ اگر کبھی کوئی یہودی دشمنوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جائے تو ساری قوم اس بات کی مکلف ہے کہ فدیہ دے کر اسے چھڑوا دے، ٹھیک ہے۔ ایک بات قتل نہ کرنا، دوسری بات تنگ نہ کرنا کہ وہ علاقہ چھوڑ دیں، تیسری بات اگر کبھی ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے تو تم فدیہ دے کے اسے چھڑوا لینا۔ یہ ایک اللہ رب العزت نے عنایات میں حکم دیا یہودیوں کو۔ تو ان کی معاملات کیا تھے؟ یہ پہلی دو چیزوں پہ تو بات عمل نہیں کرتے تھے، تیسری چیز پر عمل کرتے تھے، یعنی اگر اپنا کوئی پکڑا جاتا تو پھر فدیہ دے کے اسے چھڑوا لیتے تھے۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنے سے پہلے ایک سمجھنا بات آپ کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بنو یہود مدینہ میں نا دو مدینہ منورہ کے ارد گرد یہود کے جو قبائل تھے ان میں ایک بنو نذیر تھا اور ایک بنو قریظہ۔ مدینہ منورہ کی بستی میں دو قبیلے مشرکینوں کے بھی تھے، ایک اوس کا اور ایک خزرج کا۔ خزرج میں قبائلی جنگ رہتی تھی اوس اور خزرج میں، اور بنو قریظہ اور بنو نذیر کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا۔ بنو نذیر کا معاہدہ تھا خزرج کے ساتھ، بنو قریظہ کا معاہدہ تھا اوس کے ساتھ، جس سے سیاسی معاہدے ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ہوا کرتے ہیں نا، تو اسی طرح اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تھے، اور ان کے معاہدے ہوئے تھے ایک کا قریظہ کے ساتھ اور ایک کا نذیر کے ساتھ، یعنی یہودیوں کے ساتھ۔ تو خزرج کے ساتھ بنو نذیر لڑائی میں شریک ہو جاتے، اوس کے ساتھ بنو قریظہ لڑائی میں شریک ہو جاتے۔ جب آپس میں لڑائی ہوتی، لڑائی میں جہاں اوس اور خزرج آپس میں قتل ہوتے تو بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی بالواسطہ لڑائی میں شریک ہوتے، اور یہ بھی ایک دوسرے کو قتل کرتے، یوں خون ریزی ہوتی۔ جس وقت ایک فریق دوسرے پہ غالب آ جاتا تو دوسروں کے گھر بھی برباد کرتے، اپنے علاقے چھوڑنے پہ وہ مجبور ہو جاتے، اپنے علاقے چھوڑ کر بھاگ جاتے، بعد میں پھر آتے، اس طرح سے مقابلے ہوتے رہتے۔ یہ دو باتیں تو ایسی تھی جو یہود نے ختم کر دی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے بھی تھے، خون ریزی بھی کرتے تھے، گھر بھی جاڑتے تھے، یعنی پہلی دو باتوں پر عمل نہیں کیا۔ لیکن اگر ایک قبیلے کا یہودی پکڑا گیا، مخالفوں نے پکڑ لیا، مثلا بنو نذیر کا آدمی اوس والوں نے پکڑ لیا، تو بنو قریظہ اپنے حلیفوں کو کچھ دے کر راضی کر کے اس یہودی کو آزاد کرا دیتے، اور اگر اسی طرح بنو قریظہ کا کوئی آدمی خزرج نے پکڑ لیا تو بنو نذیر کا چونکہ خزرج کے ساتھ معاہدہ تھا تو وہ ان کو کچھ دے کر آزاد کرا دیتے۔ جب ان سے کہا جاتا بھائی یہ تو تمہارے مخالف ہے، تو اس طرح سے فدیہ دے کر کیوں چھڑواتے ہو؟ تو وہ کہتے ہمیں ہماری کتاب کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کوئی یہودی پکڑا جائے تو اس کو فدیہ دے کے چھڑا دو، اس لیے ہم یہ فدیہ دے کر چھڑا دیتے ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے پھر حکم تو یہ بھی ہے کہ آپس میں لڑو نہیں، پھر آپس میں لڑتے کیوں؟ یہ حکم بھی تو ہے ایک دوسرے سے گھروں، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے گھروں سے مت نکالو، وہ کیوں نکالتے ہو؟ تو کہتے ہیں آخر دوستوں کی تو رعایت کرنی پڑتی ہے نا، جب ہمارا ایک دوست پٹتا ہے تو ہم اس کو پٹتا ہوا کیسے دیکھیں؟ تو دوستی کی رعایت میں ایک دوسرے کے ساتھ عہد معاہدے کی رعایت میں اللہ کے بعض احکام کو ہم یوں تلف کر لیتے ہیں معاذ اللہ، یعنی ایک دوسرے کی دوستی کی تو رعایت کر لیتے تھے مگر اللہ کے حکم کی رعایت نہیں کرتے۔
تو پھر کیا فرمایا گیا ان کی اس معاملات کو دیکھتے ہوئے فرمایا گیا کہ کیا بدلہ ہے ان لوگوں کا جو تم میں سے یہ کام کرے سوائے دنیاوی زندگی کی رسوائی کے. کیا فرمایا؟ رسوائی ہے دنیاوی زندگی میں کہ تمہیں ذلیل کیا جائے، تمہاری یہ برائیاں ظاہر کی جائیں، اور پھر ان کوتاہیوں کے نتیجے میں دنیا میں بھی پھٹکار ہے تم پر. اس لیے تمہیں تمہاری اور سزا کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی یہی سزا تمہاری شان کے لائق ہے، یہی تمہیں ملنی چاہیے. قیامت کے دن لٹائے جاؤ گے اشد عذاب کی طرف، اور اللہ بے خبر رہی ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. آگے ان سے خطاب ختم کر کے اب ان کا ایک حال اور واضح کیا. گویا مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہی لوگ دنیا ہیں، دنیا دار ہیں جو دنیا کو آخرت کے مقابلے میں مقدم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ جو دنیا کو آخرت کے مقابلے میں مقدم رکھتے ہیں. وہ کیسے رکھتے ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کو خرید کر آخرت کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، دنیاوی مصلحتیں دیکھتے ہیں. تو اب ان کا غائبانہ حال واضح کر دیا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیا. اللہ کا حکم مانے تو آخرت آباد ہوتی ہے، اور یہ دنیاوی مصلحتوں کی رعایت رکھتے ہیں، اللہ کے احکام کی رعایت نہیں رکھتے، تو ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا اور نہ یہ مدد دیے جائیں گے. هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم.